الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ حضرات گرامی قدر، ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور جس کے اندر ہماری ایمانی غیرت موجود ہے، جس کے اوپر کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کو اس انداز میں بیان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیغمبر، آج ہم نے آپ کے اوپر آپ کے دین کو مکمل فرما دیا ہے اور آپ کے اوپر ہم نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کو اس انداز میں بیان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو اس انداز میں بیان فرما دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا، اور ہم نے آپ کو چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چوتھے مقام پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو اس انداز میں بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام تو خاتم النبیین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر ساری دنیا کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو اور رسالت کو منقطع کر دیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرما دیا، جو ختم نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آقا علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ كُلُّهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک 30 کی تعداد میں کذاب جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نبیوں میں سے اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسے معلوم ہوا آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کہ آپ کی رسالت منقطع ہو چکی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں او عمر، آج ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم ان کے ساتھ ملاقات کر کے آتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور آج ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں صحابی ان کے گھر جاتے ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بوڑھیا خاتون ہے، جب انہوں نے ان دونوں صحابیوں کو دیکھا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما جان، آج آپ اس لیے رو رہی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود نہیں رہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں ہے، بلکہ میں آج اس لیے رو رہی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے جبریل آیا کرتے تھے، وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ وہی بھیجنے والا بھی معصوم تھا، لے کر آنے والا بھی معصوم تھا، جس کو بڑھاتی تھی وہ بھی معصوم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے اور آپ کی ختم نبوت جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو دنیا کے لیے ذلیل و رسوا بنا دیا، ذلت رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دو کذابوں نے، دو جھوٹوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، اللہ نے ذلت ان کا مقدر بنا دی۔ ایک مسیلمہ کذاب تھا، دوسرا اسود عنسی تھا، جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ بخاری میں روایت موجود ہے، مسیلمہ کذاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی رسالت کے اوپر، آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط ہے، آپ یہ بات لکھ دو کہ میرے بعد جو ہے وہ مسیلمہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ سید الفقہا سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایسے الفاظ کہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مسیلمہ کذاب، یہ میرے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی ہے، میں تمہیں یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے آگے نہیں بڑھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو آگے نہیں بڑھ سکتا، تیرے بارے میں دیکھ چکا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے کیا دیکھا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رات سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کا ایک کنگن ہے اور میں پریشان ہوا، میں نے کہا میرا سونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب ان کو بڑھ پھونک مارو، میں نے پھونک ماری، وہ دونوں کنگن جو ہے اڑا دیے گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ان کذابوں کو، ان جھوٹوں کو اڑا دے گا۔ آخر وہ وقت آیا، اسود عنسی جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہنم واصل ہوا، اور دوسرا جو مسیلمہ
کذاب تھا، اس کو وحشی بن حرب نے جنگ یمن کے اندر اس کو جو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا، یہ بھی کتے کی موت مرا۔ اور یاد رکھنا، آخری بات کرے، اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، مرزا غلام محمد قادیانی کو بھی ہمارے اسلاف نے جگہ جگہ ذلیل کیا، ان کو ذلت کا نشان بنایا۔ مولانا سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے مرزا کو کہا تھا، مرزا تو دجال ہے، تو لعنتی ہے، نہ عمرہ کر سکے گا، نہ حج کر سکے گا، نہ مکہ مدینہ دیکھ سکے گا۔ ایسا ہی ہوا، یہ کذاب ایسے ہی مر گیا۔ اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے مرزا کی زندگی میں شہادت القرآن 2 جلدوں میں حیات مسیحا کے موضوع پر لکھ کر ان کے منہ کو تماچا مارا۔ کوئی آج تک قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اور ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، آج قادیانیوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، ہمیں مسلمان قرار دیا جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو ختم نبوت کو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اگر ہمیں اپنی جان بھی پیش کرنی پڑی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کیا ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو گے؟ انشاءاللہ ختم نبوت، انشاءاللہ ہم آخری سانس تک دفاع کریں گے۔ ہم نے جوانیاں سنبھال کے کیا کرنی ہے، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ صداقت چھپتی نہیں بناوٹ کے اصولوں میں، صداقت چھپتی نہیں بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آتی نہیں کاغذ کے پھولوں سے۔ ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے، لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔